بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ دے دو جی. شد کی تختی نمبر 12 تشدید کے حوالے سے میں پہلی درخواست پھر عرض کروں گا سب سے کہ دیکھو اکثر قیدوں میں تو یہ جیم تک لکھی ہوتی ہے جی، اور میں نے کہاں تک پڑھائی تھی؟ صاد تک پڑھائی تھی. اب اسی کو جو میرے پاس بیٹھے ہوئے حضرات میری بات اتنی اچھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابا بھی پھر ابا بھی پھر ابا بھی پھر ابن بھی پھر ابن بھی، ایک ہی با والے حرف کی پریکٹس ماشاءاللہ کرتے کرتے ٹوٹل یہاں تک کتنے حرفوں کی مشق ہوئی ہے؟ 4 حرفوں کی. کتنے کی؟ باقی حرفوں کی مشق کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح کی غلطی آپ نے نہیں کرنی. جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ایک حرف کو ایک مرتبہ پڑھیں، اس کے ساتھ پھر دوسرے حرف کی مشق ہو جائے، پھر تیسری کی ہو جائے، تمام حروف کی شد کے ساتھ مشق ہونی چاہیے. بعض قاعدوں میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح آخر تک، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں. بعض میں پھر بہت زیادہ جو ہے نا ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ مثالیں دی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں مسئلہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اہم حروف ہیں وہ بالکل رہ جاتے ہیں. تو میں جو اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر حرف کو یعنی حمزہ کی حرکت کے 3 حرکتوں کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں ہر حرف کو، تاکہ اس تختی کے اندر ہر حرف کی شد کی ادائیگی کے ساتھ آپ کی مشق ہونی چاہیے. سمجھ رہی بات؟ کوئی حرف رہنا نہیں چاہیے. آپ اگر زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، پھر تنوین کے ساتھ ایک حرف کی مشق کریں گے نا، لازماً یہ بات آئے گی کہ آخر میں کچھ حروف آپ کے پڑھنے سے رہ جائیں گے. تو میرا مقصد کیا ہے کہ کوئی حرف رہنا، سمجھ رہی بات؟ چلیے جی. تو اس تختی کے اندر وہی فائدے، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اس کی مشق، صفت معلوم کرنے کا طریقہ اس کی مشق. شد کا کیا ہوگا؟ ٹھہراؤ. شد کے لفظی معنی سختی، لیکن یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ ٹھہراؤ، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ. سختی مراد نہیں ہے. معنی لغوی گرامر کے اعتبار سے سختی ہے، تجوید کی اصطلاح میں معنی سختی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو شد کے اندر 2 حرفوں کی دیر لگتی ہے. اگر مشدد حرف کو مخفف پڑھ دیا تو ایک حرف کم ہو جائے گا، جو کہ لحن جلی اور گناہ کی غلطی ہے. بچنے کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو اس لیے اگر اس طرح کی تختی پوری نہ لکھی ہو تو میں اکثر مشورہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پہلی تختی سے پڑھنا شروع کر دیں اسی کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اب ہم اور طریقہ میں نے عرض کیا تھا، ایک تو اس کو پورا پڑھنا، دوسرا ہے کہ حمزہ کی زبر کے ساتھ 2 حرف پڑھ لیں، یا اسی طرح آپ کر لیں ایک حرف حمزہ کی زبر کے ساتھ، تینوں طرح پڑھا جائے گا، پھر حمزہ کی زیر کے ساتھ، پھر حمزہ کی پیش کے ساتھ. اس طریقے سے حمزہ کی حرکت کے مطابق بھی ہر حرکت کے ساتھ اس کی مشق ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ جی. صاد تک پڑھا تھا، ضاد کو پڑھنے لگے. توجہ جی. حمزہ جی، ضاد موٹا حرف ہے تو موٹے حروف میں خاص طور پر توجہ دینی ہے کہ حمزہ کی زیر کے ساتھ جب پڑھائیں گے تو اس میں پہلے حرف میں کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ باریک پڑھ کر کے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو لحن جلی ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. حمزہ زبر ضاد او ضاد زبر جی. ضاد او ضاد او خوب اس کے مخرج پر توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے باقی حروف میں اکثر صفات کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ حرف واحد ایسا ہے کہ جس کے مخرج میں غلطی ہوتی ہے، اور مخرج میں غلطی گناہ والی غلطی ہے. کون سی غلطی ہے؟ ہاں، اس لیے خاص توجہ جی. او از یہ نہیں کرنا بھی. او وی او، اور دیکھو زیر بھی کئی دوستوں کے مجہول ہے، وی نہیں. او وی او وو. شاباش جی. اب ہم طا کو پڑھ رہے ہیں حمزہ کی زیر کے ساتھ. غور کیجیے گا غلطی کیسے ہوتی ہے. حمزہ زیر طا ات، یہ کس کی آواز آئی ہے؟ تا کی. یہ غلطی ہوتی ہے. تو پڑھتے کیا ہیں؟ ات طا. اب ات میں تا پڑھ دیا، طا میں طا پڑھ دیا، تو 2 حرف پڑھ دیے، ایک تا اور ایک طا، تو یہ لحن جلی ہو گئی. اس لیے بہت خیال. اب میں اس کو صحیح پڑھنے کی مشق بتا رہا ہوں. حمزہ زیر طا ات طا زبر طا.
إط إطي إط شاید پھر جلدی کر گئے جی. حمزہ زیر وائو. اب اس میں غلطی ہوتی عید پڑ جاتا ہے. وہ زبر وہ ایو وہ ہونٹ نہ گول کریں. ایو وئی پھر وے ہو رہا ہے, وے مجھول کر رہے ہیں بھائی, اکثر مجھول کی آواز آ رہی ہے. ایو وئی ایو جی. عین پیش کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس کو جی. حمزہ پیش عین عین زبر ع اوعی اوعو باریکی اوعو. ٹھیک ہے شاباش جی. تو اب عین یدعو سمجھ آئی نا, وہاں اکثر پھر یدعو الیتیم پڑھتے ہیں. یدعو جی. غین حمزہ زبر غین او غین زبر غو او غو او غی او غو جی. افا افی. دیکھو میں فا پڑھ رہا ہوں, یہ تا پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے, ابو ذر ہے نا, کیا بات ہے. اف اس لیے کہا پہلی تختی نکال لو تاکہ افی افو قوف جی. حمزہ زیر قوف ایق قوف زبر قو ایق ایقی. ہاں کوئی نہیں کرنا قی, اور اس میں کوئی زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا. زیر کی وجہ سے تھوڑی سی باریکی آتی ہے, سمجھ آئی. ہاں اس باریکی کو سمجھنا کتابوں میں. ایقی ایقو جی. اکا اکی شاید جلدی پڑھ رہے ہیں. اکو جی. اب دیکھو ہم لام کی شد کا ٹھہراؤ کراتے ہیں. بسم اللہ تو سمجھ آئے کیسے کرنا. اللہ علی علی الو شاید جلدی ہو رہی ہے. الو ہاں بس یہ اس کو زبر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا, ہاں ورنہ وہ کچھ اور بن جائے گا. ٹھیک ہے چلو شاباش جی. اب آگے میم اور نون. تو میم اور نون پر خاص توجہ دینی ہے کیونکہ یہاں پر شد والی ٹھہراؤ کے ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے, تو غننے کی دیر بھی ایک مزید اس پر ایکسٹرا ہوگی. ٹھیک ہے جی. حمزہ زبر میم ام میم زبر ما دیکھو کئی غنہ پھر چھوڑ گئے. اما ہاں اب یہ ام یہاں غنہ ہے. بعض دوستوں سے غلطی اما یہ ماں میں غنہ کر دیتے ہیں, زبر میں یہ نہیں ہے. اما امی می میل ناک میں نہ جائے. امو جی ٹھیک ہے. تو ابا اس پہ تھوڑی دیر لگے گی. امی میں یہاں پیار زیادہ آ جائے گا نا. ابو امی
शाबाश, चलिए जी। नून अन्ना, अन्नी, अन्नू, गुन्ना गुन्ना देर लगानी भी जी। अब वाव को कैसे पढ़ेंगे? हमजा की जेर के साथ, हमजा की, ये नोट कर लेना, और या को पढ़ेंगे हमजा की पेश के साथ। तो हमजा की जेर के साथ पढ़ना ठीक है ना वाव को? क्यों? वाव से पहले जेर, हाँ, तो ये बात नोट कर लो भाई, वाव साकिन से पहले जेर नहीं होती, लेकिन वाव मुशद्दद से पहले होती है, अल्लाह के बंदो, ठीक है। शाबाश। हमजा जेर वाव यू, वाव ज़बर वा, इवा, इवी, शाद शाद पूरी करो भाई, जल्दी कर रहे हो। इवी, इवू, आहा। तो ये यहाँ हाँ पे ना उम्दा अदायगी के अंदर ज्यादा, इसके अंदर ये जो आवाज है ये नहीं, जैसे आहा, ये ऐसा नहीं है, आहा जी। तो ये आप लोगों के लिए, छोटे बच्चों पर थोड़ा सा मजीद सख्ती से पहले निकलवाते हैं, कहीं उसको ऐसा ना हो कि हाँ की वजह हान निकाल दें। आही, आहू, आ, आ, हमजा साक, हमजा मुशद्दद, आ, ई, आ, उ, हमजा पेश या उई, या ज़बर या, होंठ गोल नहीं कर रहे पेश पे, हाँ सुतर है बस, उया। जब मैं कहता हूँ फिर मुझे दिखाने के लिए सही करते हैं माशाल्लाह। भाई ये हर वक्त इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, अल्लाह के लिए। किसके लिए? उस्तादों के सामने तो हर कोई ठीक कर ही लेता है, ये कौन सा कमाल है पे जी। उया, उयी, उयू, मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।